جہاں تک دو قومی نظریے کی بات ہے اور سیکولر سٹیٹ کی بات ہے جو آج کے نوجوان کے ذہن میں ڈال کر ابہامات پیدا کیے گئے ہیں، اگر سیکولر ملک لینا تھا تو انڈیا کو کیا تھا؟ وہ بھی سیکولر تھا، ان کا بھی دعویٰ سیکولر ہے، سیکولر ہی۔ تو اگر ہم آج یہ تسلیم کر لیں کہ پاکستان سیکولر بنیادوں پر قیام پذیر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پاکستان کا تو کوئی وجود ہی، یعنی پاکستان کے قیام کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی کہ آپ نے کس بنیاد پر، تو بنیاد ہی اصل میں دو قومی نظریہ تھا جس کی کچھ تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے بتائیں۔ تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بہت ہی یعنی ہمیں توجہ طلب ہے کہ دنیا میں جہاں سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے، لبرلزم کی بات ہو رہی ہے، تو دنیا میں جتنی یہ والا دور جو ہے، خاص طور پہ جب قیام پاکستان ہوا ہے، یہ دہائیاں جو ہیں، ایک دہائی نہیں، یہ دہائیاں جو ہیں، یہ دہائیاں سیکولرزم کے یعنی اس کے سیکولرزم کے رواج کی دہائیاں ہیں کہ آہستہ آہستہ سیکولرزم رواج پا رہا تھا اور مختلف ریاستیں نظریات سے دستبردار ہو رہی تھی، اور نظریے سے دستبردار ہونا، کسی آئیڈیالوجی سے دستبردار ہونا اور اپنے آپ کو سیکولر کہنا، یہ گویا ایک فیشن بن گیا تھا، اور اس کا آغاز تھا اور اس فیشن میں اور اس رواج میں اور اس دور میں جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہے تھے اور ریاستیں اپنے نظریات سے دستبردار ہو رہی تھیں، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہ معجزہ ہے، یہ ہے اصل معجزہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان معجزہ ہے، تو یہ پاکستان معجزہ رونما ہوا کہ یہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ بات کریں کہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا، سیکولرزم کی بنیاد پر بنا، لبرلزم کی بنیاد پر بنا، یا آپ کوئی بھی یا کہہ دیں کہ قائد اعظم سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ تو اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ اگر اسلام کی تجربہ گاہ نہیں چاہیے تو پھر ہندوستان کو کیا تھا؟ پھر متحدہ ہندوستان والا نعرہ بڑا ٹھیک تھا، پھر جن لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا، یہ جنہوں نے بہت نیک دلی سے، نیک نیتی سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے،